بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، بنی عبد مناف میں سے 5 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی غیر معمولی مشابہت رکھتے تھے کہ کمزور نگاہ والوں کو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اکثر مغالطہ ہو جایا کرتا تھا۔ یقیناً آپ ان 5 حضرات کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی مشابہت رکھتے ہوں گے۔ وہ ہیں حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور رضاعی بھائی حضرت قسم بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کے برادر حقیقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ آج ہم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ابو طالب قریش اور خاندان بنی ہاشم میں ایک کثیر العیال اور تنگ دست شخص تھے، اور اس قحط نے ان کی مفلوک الحالی میں مزید اضافہ کر دیا تھا جس میں قریش کے لوگ مبتلا تھے، جس کی لپیٹ میں آ کر جانور ہلاک اور فصلیں تباہ و برباد ہو رہی تھیں، جس نے لوگوں کو بوسیدہ ہڈیاں تک کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم کے خوشحال ترین افراد تھے۔ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس سے کہا، چچا جان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو طالب ایک کثیر العیال آدمی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس بری طرح سے قحط کی شدت اور فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے پاس چلیں اور ان کے بچوں میں سے کچھ کی کفالت اپنے ذمہ لے کر ان کے بار کو کچھ ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، بے شک تم نے ایک کار خیر کی دعوت دی ہے اور حسن سلوک پر اکسایا ہے۔ پھر دونوں نے جا کر حضرت ابو طالب سے کہا، جب تک لوگوں کے سروں سے مصیبت کے یہ بادل چھٹ نہیں جاتے، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کا جو بھاری بوجھ تنہا آپ کے کندھوں پر ہے، اس میں آپ کا ہاتھ بٹائیں اور آپ کے اس بوجھ کو کچھ ہلکا کریں۔ حضرت ابو طالب نے بھائی اور بھتیجے کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو تو باقی بچوں کے متعلق جو چاہو فیصلہ کر سکتے ہو۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اور اب حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے کر اپنے بچوں کے ساتھ شامل کر لیا۔ اس کے بعد حضرت علی برابر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا اور دین حق اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا۔ اسی طرح حضرت جعفر بھی برابر اپنے چچا حضرت عباس کے یہاں رہے، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس اس کاروان میں آغاز سفر ہی سے شریک تھے۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دارالارقم میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر ایمان لا چکے تھے، اور اس ہاشمی نوجوان اور اس کی نوعمر بیوی نے قریش کے ہاتھوں وہ ساری بلائیں اور مصیبتیں جھیلیں جن سے ابتدائی زمانے کے مسلمانوں کو پالا پڑا تھا۔ انہوں نے ہر اذیت پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ جنت تک پہنچنے کے لیے ان پرخار وادیوں اور دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کرنا ناگزیر ہے۔ لیکن یہ چیز ان کے اور ان کے دوسرے دینی بھائیوں کے لیے انتہائی تقدر اور پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی کہ قریش کے لوگ ان کے اور اسلامی شعائر و احکام کی ادائیگی کے درمیان حائل ہو کر انہیں لذت عبادت سے محروم کر رہے تھے۔ وہ ہر جگہ ان کی گھات میں بیٹھے رہتے اور ہر وقت ان کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ اپنی بیوی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ مہاجرین کا یہ پہلا قافلہ خدا کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں سرزمین حبشہ کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں پہنچ کر اس کے نیک دل اور
انصاف پسند حکمران نجاشی کی پناہ میں قیام پذیر ہو گیا، اور قبول اسلام کے بعد پہلی بار انہوں نے سکون و اطمینان کا سانس لیا اور عبادت الہی کی لذت اور اس کی حلاوت سے لطف اندوز ہوئے۔ وہاں نہ ان کو اس بات کا کھٹکا تھا کہ کوئی ان کی عبادت کا مزہ کرکرا کرے گا، نہ وہ اس اندیشے میں مبتلا تھے کہ کوئی ان کے پرسکون لمحات کو بے چینی اور بے اطمینانی سے بدل دے گا۔ ناظرین، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت امن و اطمینان کے ساتھ نجاشی کے یہاں 10 سال گزارنے کے بعد 7 ہجری میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ حبشہ چھوڑ کر یثرب کا رخ کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہو کر مدینہ واپس پہنچے ہی تھے کہ مہاجرین حبشہ کا یہ قافلہ بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنی خوشی کا اظہار ان لفظوں میں فرمایا: مجھے نہیں معلوم کہ دونوں میں کس بات کی مجھے زیادہ خوشی ہے، آیا خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی؟ اور ان کی واپسی پر مسلمانوں، خصوصاً ان میں فقراء و مساکین کی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی سے کسی طرح کم نہ تھی، کیونکہ وہ کمزوروں، ضعیفوں اور حاجت مندوں کے ساتھ نہایت مہربانی اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے تھے، اور اسی وجہ سے لوگ ان کو ابو المساکین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے: ہم مساکین کے حق میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھے تھے، وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہم کو کھلاتے، یہاں تک کہ اگر کھانے کی چیز ختم ہو جاتی تو وہ گھی رکھنے کا خالی شدہ مشکیزہ لا کر ہمارے آگے رکھ دیتے، جس کو پھاڑ کر ہم گھی کی وہ معمولی مقدار بھی جو اس کی اندرونی دیوار کے ساتھ لپٹی ہوتی چاٹ لیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ قیام بہت مختصر رہا، کیونکہ 8 ہجری کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلاد شام میں رومیوں کے ساتھ معرکہ آرائی کے لیے ایک فوج تیار کی، اور اس فوج کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا: اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید یا زخمی ہو جائیں تو فوج کی امارت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے ہوگی۔ اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید یا مجروح ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے، لیکن اگر عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں کام آ جائیں یا وہ گھائل ہو جائیں تو مسلمان خود اپنے میں سے کسی کو اپنا سپہ سالار بنا لیں۔ جب مسلمان معطا پہنچے، جو اردن میں شام کے بالائی حصے میں واقع ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل زبردست رومی فوج تیار کھڑی ہے، اور اس کی مدد کے لیے نصرانی عربوں نے مزید 1,00,000 کی بھاری جمعیت فراہم کر رکھی ہے، جس میں لخم، جذام اور قزا جیسے عیسائی قبائل کے جنگجو شامل ہیں۔ اس 2,00,000 کے عظیم لشکر کا مقابلہ کرنے والی مسلمانوں کی فوج صرف 3,000 مجاہدین پر مشتمل تھی۔ آخر کار جب دونوں فوجوں میں مڈبھیڑ ہوئی اور جنگ کی چکی اپنی پوری رفتار سے چلنے لگی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے گرتے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھوڑی شکرا سے کود پڑے، پھر انہوں نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تاکہ ان کے بعد دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور جھنڈا لے کر دشمن کی صفوں میں دور تک گھستے چلے گئے۔ وہ دشمن کی صفوں میں ہر طرف چکر لگاتے اور اپنی شمشیر کے جوہر دکھاتے پھر رہے تھے کہ دشمن کی ایک کاری ضرب نے ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ انہوں نے جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا، مگر دشمن نے تلوار کا دوسرا وار کیا اور ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ کر جدا ہو گیا۔ اب انہوں نے جھنڈے کو اپنے دونوں بازوؤں کے حلقے میں لے کر سینے سے چمٹا لیا، مگر جلد ہی تیسری ضرب نے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، وہ بھی برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ اپنے دونوں ساتھیوں سے جا ملے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تینوں سالاروں کے قتل کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنج اور صدمے سے نڈھال ہو گئے اور تعزیت کے لیے اپنے چچا زاد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وہ روٹی کے لیے آٹا گوندھ کر رکھ چکی تھیں اور بچوں کو نہلا دھلا کر تیل وغیرہ لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر تیار کر چکی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے حزن و ملال کے وہ سائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پھیلے ہوئے دیکھ لیے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی کرب کی غمازی کر رہے تھے۔
آپ کو اس طرح رنجیدہ دیکھ کر میرے دل میں مختلف اندیشے اور وسوسے سر اٹھا رہے تھے، مگر اس وقت میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مبادا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ناپسندیدہ بات سننی پڑ جائے۔ آپ نے سلام کے بعد مجھ سے فرمایا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے انہیں آواز دی تو وہ خوشی سے چہکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے۔ آپ نے ان کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، ان کے اوپر جھک گئے اور انہیں چومنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کے متعلق کوئی ناخوشگوار اطلاع آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آج وہ سب شہید ہو گئے۔ اس وقت جب چھوٹے بچوں نے اپنی ماں کو روتے دیکھا تو ان کے معصوم چہروں سے تبسم کی کرنیں غائب ہو گئیں، اور وہ سب اپنی جگہ پر اس طرح بے حس و حرکت اور ساکت و جامد ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آنسو پونچھتے اور یہ کہتے ہوئے واپس آ گئے، اے اللہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اس کے بچوں کی کفالت فرما۔ پھر فرمایا کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے دو بازو ہیں جو خون سے رنگین ہیں۔ ناظرین، آج اتنا ہی، پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔